السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کویت میں ابھی خبریں یہ آ رہی ہیں کہ اذان میں حی علی الصلاۃ کو جو ہے تبدیل کر دیا گیا، اور اس کی جگہ جو الفاظ اس ویڈیو میں آپ کو سنائی دے رہے ہیں وہ ہیں یعنی کہ اپنے گھروں میں نماز پڑھو۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ کرونا وائرس کی وجہ سے، تو اس پر کوئی سنت یا صحابہ کے عمل یا پھر ہمارا کوئی اسلامک ہسٹری میں کوئی اس قسم کی چیز ہمیں پہلے بھی ملتی ہے، یا اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ اس کے بارے میں اگر آپ کچھ تسلی بخش جواب دے دیں تو بہت آپ کی عنایت ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم، آپ نے جو سوال کیا کہ کویت کی مساجد میں یہ حی علی الصلاۃ کی جگہ کہا جا رہا ہے صلو فی رحالکم، اپنی قیام گاہوں میں نماز پڑھو، اس کے بارے میں آپ نے پوچھا۔ احادیث میں اس کا ذکر ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بارش کے موقع پر سفر میں اور ہوائیں چلتے وقت آپ علیہ السلام نے فرمایا صلو فی رحالکم، اپنے گھروں میں اپنی قیام گاہوں میں نماز پڑھو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جلیل القدر صحابی، 632 نمبر حدیث ہے بخاری شریف میں، اذن ابن عمر فی لیلۃ بارۃ بدجنان، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے دجنان کے مقام پر اذان دی، ثم قال، اذان کے بعد فرمایا صلو فی رحالکم، اپنی قیام گاہوں میں نماز پڑھو۔ واخبرنا، راوی کہتے ہیں کہ ہمیں خبر دی حضرت عبداللہ بن عمر نے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کان یأمر مؤذنا، کہ آپ علیہ السلام مؤذن کو یہ حکم دیتے کہ جب تم اذان دے چکو پھر یہ کہو الا سن لو صلو فی الرحال، اپنی قیام گاہوں میں نماز پڑھو، اس لیے کہ وہ شدید ٹھنڈک کی رات تھی یا بارش کی وجہ سے سفر میں، تو سفر میں ہو یا گھر میں اگر زیادہ بارش ہو اور ہوائیں چل رہی ہوں تو اس سنت پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ الحمدللہ میں نے بھی عمل کیا ہے، جب شدید بارش ہوتی ہے تو اذان کے بعد ہم کہتے ہیں بھئی اپنے گھروں میں نماز پڑھو، اور اس کی مزید وضاحت جو ہے وہ مسلم شریف میں حدیث ہے، بلکہ پورا باب ہے، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ باندھا ہے، باب الصلاۃ فی الرحال فی المطر، بارش کے وقت گھروں میں قیام گاہوں میں نماز پڑھنا، اور اسی حدیث کو لائے ہیں 1600 نمبر حدیث ہے مسلم میں، اور دوسرا نمبر اس کا 697، کہ کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یأمر المؤذن اذا کانت لیلۃ بارۃ ذات مطر، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مؤذن کو فرماتے تھے جب زیادہ بارش ہوتی یا ٹھنڈک والی رات ہوتی، فرماتے الا صلو فی الرحال، سن لو اپنی قیام گاہوں میں نماز پڑھا کرو۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے مؤذن کو کہا، بارش ہو رہی تھی، مؤذن کو کہا اذا قلت اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، جب یہ تو کہہ لے فلا تقل حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ نہیں کہنا، قل صلو فی بیوتکم، بلکہ تم نے یہ کہنا صلو فی بیوتکم، اپنی گھروں میں نماز پڑھو۔ قال، راوی کہتے فکأن الناس استنکروا ذلک، لوگوں نے کہا یہ نئی چیز کہا، یہ کیا ہے، یہ تو نئی چیز ہے۔ فقال اتعجبون من ذا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم اس پر تعجب کرتے ہو، قد فعل ذا من هو خیر منی، یہ کام اس ہستی نے کیا جو مجھ سے بہتر ہے، یعنی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے۔ ان الجمعۃ عظمۃ، ہاں جماعت بہت بڑی بات ہے، یعنی سنت موقدہ ہے جماعت تو۔ وانی کرہت ان اخرجکم فتمشوا فی الطین والدحد، اور میں یہ مناسب نہیں سمجھتا کہ تم کیچڑ میں چلو، بارش میں چلو، تو جب بارش ہو کیچڑ ہو تم اپنے گھروں میں نماز پڑھو۔ تو ان احادیث سے معلوم ہوا کہ کیچڑ کی وجہ سے، بارش کی وجہ سے تم گھروں میں نماز پڑھو، اور یہ لفظ جو ہے صلو فی رحالکم اذان کے درمیان بھی استعمال ہوا ہے اور اذان کے بعد بھی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اذان کے بعد اس کا ارشاد فرمایا تھا۔ امام نووی اور دوسرے محدثین فرماتے ہیں کہ اذان کے بعد یہ کہنا افضل ہے، اور اگر اذان کے درمیان بھی کہا جائے صلو فی بیوتکم تب بھی یہ جائز ہے۔ جہاں تک کرونا وائرس کا تعلق ہے، ہاں اگر ایسی حالت ہو
اور ارد گرد زیادہ یہ وبا پھیل چکی ہے تو اذان میں کہا جا سکتا ہے کہ بھئی تم اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھو، چونکہ صحابہ کرام علیہ رضوان آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم بتاتے ہیں کہ جب کیچڑ ہو تو مسجد میں نہ آؤ، اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھو۔ یہ تو وائرس ہے، یہ زیادہ خطرناک ہے، جس سے اموات بھی ہوئی ہیں۔ تو بالکل جو کویت کی مساجد میں اذان ہوئی ہے یہ جائز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان ناگہانی آفات سے بچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔